بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ یقال له ہدیت وکفیت وأقیت وتنحى عنہ الشیطان رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وقال حدیث حسن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ آج ہمارے گھر میں اپنے اپنے بچوں کو جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں سکھانا چاہیے، لیکن آج کل ماحول ہی ایسا ہو گیا یا ماحول کو ہم نے بنا لیا کہ وہ بچے ان دعاؤں سے دور ہیں، ان دعاؤں سے، چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے دور ہے۔ کھانے کی دعائیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعائیں، بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کیا کہیں، باتھ روم یعنی بیت الخلاء میں جانے کی دعا، سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، یہ چند چھوٹی چھوٹی دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اسی میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ انسان گھر سے اگر کہیں نکلتا ہے تو کون سی دعا پڑھے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، یاد نہیں ہے۔ اسی دعا کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے۔ کون دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، توکلت اور میں اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، اور باب بھی یہی چلتا ہے کہ یقین اور توکل، اعتماد اور بھروسہ کا باب بھی چل رہا ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں گھر سے نکلتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اگر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے اگر نکلتا ہے تو انسان کو گھر سے نکلنے کے بعد وہ ہر چیز کی حفاظت سے اللہ رب العالمین حفاظت فرماتا ہے، اور شیطان کی کارستانیوں سے بچاؤ کی التجا و دعا بھی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، شیطان کا ڈر ہے یا اور کسی چیز کا ڈر ہے، آپ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے جائیے، اور ان دعاؤں میں سب سے بہتر دعا یہ ہے۔ مثال کے طور پر آج تو شہروں میں کہیں بھی آپ جائیے تو ہر شہر میں راستے میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ ان علاقے میں جائیے جو دیہات علاقے میں ہیں، راستے میں لائٹ نہیں ہوتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے، آپ کے پاس ٹارچ لائٹ بھی نہیں ہے، تو ایسی جگہ سے جب گزرنا ہو تو آپ کا دل ڈرتا ہو، آپ کو ڈر لگتا ہو پتہ نہیں پیچھے سے کوئی آ رہا ہے یا آگے کوئی سانپ بیٹھا ہوا ہے، کاٹ لے گا، میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند دعائیں آپ یاد کر لیں، اور اس کی جو سب سے بڑی دعا، اچھی دعا جو ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں کہیں سے آ رہے ہیں اور آپ کو ڈر محسوس ہو رہا کہ یہاں پر شیطان ہے، تو آپ آیت الکرسی کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے اوپر دم کر کے آپ جا سکتے ہیں، کوئی بھی ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔
تو پتہ یہ چلا، اور حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ان دعاؤں میں اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین اور توکل کا اظہار بھی ہے، اور شیطان کی کارستانیوں سے بچاؤ کی التجا اور دعا بھی ہے۔ یعنی شیطان سے بچاؤ کا بھی یہ دعا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر انسان گھر سے نکلتا ہے تب بھی یہ دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ یقال لہ ہدیت وکفیت ووقیت، یعنی تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت کی گئی، اور تو بچا لیا گیا، اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جب انسان یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ کے بعد اگر یہ لفظ بھی اگر ملا دیتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت، تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں ان دعاؤں کو پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ان شیطانوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔